بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، ہمارے مناظر صاحب محترم، ان کا کہنا ہے کہ شمس صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں شروع سے ہی آپ سے اس معاہدے پر دستخط نہیں کرائی تھی کہ آپ خدا را قرآن و حدیث کی طرف نہ آئیں، اسے پرے رکھ لینا، وہ سڈے واسطے نہیں ہے، کیونکہ اس میں قرآن و حدیث میں حضرت مرزا صاحب کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عامر صاحب، اب بار بار معاہدہ یاد کرا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے اوپر کبھی کوئی ملامت نہیں کر رہا آپ پہ، کیونکہ یہ آپ کی غلطی نہیں ہے کہ آپ کے بزرگان، جو آپ کے پیر مرشد عالی جناب مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کا بھی یہی حال تھا، قرآن حدیث سے کچھ بھی نہیں کر پائے وہ، تبھی تو جا کے آپ بقول آپ نے جو لے کے آئے نا حوالہ، اس کے مطابق انگریز کے پاس جا کے شکایت کی کہ یہ کہیں سے بات سننے کے بعد کہ مرزا صاحب نے کوئی پیشگوئی کی ہے آپ انگریز کے خلاف۔ ایسے ایسے راستے ڈھونڈنے پڑے ان کو، کیوں؟ قرآن و حدیث ان کے پاس نہیں تھا، اور قرآن و حدیث میں سے کچھ تو نکال کے پیش کرتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا تھا۔ تو آپ تھوڑا جوش دکھائیں، بجائے رونا دھونا تھوڑا دکھائیں، ہمت دکھائیں، وہ کوئی ایک آیت پیش کرے کم سے کم، اور ثابت کریں مرزا صاحب نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑے شیخ الہند ہوا کرتے تھے اس وقت، شمس العلماء ہوا کرتے تھے اس وقت سے آج تک ہم نے ہی دیکھا۔ اس لیے میں آپ کے اوپر ملامت نہیں کر رہا، لیکن آپ نے جب بار بار یاد کرایا تو میرا بھی فرض بنتا ہے لوگوں کو آپ کی حالت بھی ذرا کچھ یاد کراؤں۔ پھر چلو، آپ کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، بات درست ہے۔ وہ کیوں؟ کہ چونکہ ہم احمدی مسلمان امام الزمان کی تبلیغ کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، جیسا کہ ہمارے آقا و متعال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اس کوشش میں اور سوچ میں لگا رہتے تھے کہ کاش کے لوگ کسی بھی طرح ایمان لاتے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، سورۃ الشعراء کی آیت ہے، کہ اے رسول اللہ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر جائیں اس سوچ میں، اس فکر میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو ہم آپ کی منت سماجت سن کر قبول تو کر لیا کرتے ہیں، لیکن آپ کو چاہیے کہ کم از کم اس بات پر یا اس بات پر تو، یعنی جس بات پر معاہدہ طے ہوا ہے اس پر تو قائم رہتے ہیں۔ یعنی جب قرآن و حدیث ہاتھ میں نہیں ہے تو کم از کم جو بھی بات بطور اعتراض پیش کرتے ہیں اس سے کوئی بنیاد تو ہو، وہ بے بنیاد بات نہ پیش کریں، کیونکہ قرآن مجید میں پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہوا ہے، یا عامر صاحب آپ جیسے لوگوں کے بارے میں، کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہوں سے، اپنی پھونک مار کے، اپنے منہ کی طاقت سے وہ بجھانا چاہتے ہیں، کوشش کرتے رہیں گے۔ تو آپ بالکل وہی کہہ رہے ہیں۔ تو وہ باتیں کیوں لے کے آتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں، جس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ باتیں لے کر آ کے بیچ میں آپ ایسے چٹکلا چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے وائس میں احمد دیدات کا ذکر کر رہے ہیں، ذاکر نائک کا ذکر کر رہے ہیں، اور بتانا یہ چاہتے ہیں دیکھو ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں، اسلام پر اعتراض جو بھی آ جاتا وہ قبول کر لیتے ہیں، جواب دیتے جاتے ہیں، اور یہاں پر دیکھو آپ کے مناظر صاحب بھاگ رہے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، میں نہیں بھاگوں گا عامر صاحب، لیکن آپ کو سیدھے راستے پٹری پہ تو لے آؤں گا، پٹری کے باہر چلیں گے تو ڈوبنا ہے، تو اس سے کسی کوئی فائدہ نہیں، تو پٹری پہ چلنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں سامعین، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اعتراضات دو قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ عامر نذیر صاحب کو سمجھائیں، احمد دیدات تو ہے نہیں، ذاکر نائک کو جا کے پوچھیں، کسی سے بھی پوچھ لیں، دو طرح کے اعتراضات آتے ہیں، میرے سامنے بھی آتے ہیں، یہودیوں کی طرف سے اور عیسائیوں کی طرف سے۔ مثال کے طور پر عیسائی آ کر سوال کرتا ہے کہ آپ کے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ مسیح کلمت اللہ ہے، اور آپ کے رسول کے بارے میں ایسی خوبی تو نہیں بیان کی۔ تو ان کے جواب بنیاد پر تو ہے، بے شک وہ غلط بات بتا رہے ہیں، لیکن ایک بنیاد ہے، ایک اساس ہے۔ پھر کبھی کہتے ہیں کہ حدیث میں لکھا ہے کہ مریم اور ابن مریم مس شیطان سے پاک تھے اور کوئی نہیں، تو آپ کے رسول کے بارے میں تو نہیں لکھا یہ، تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ افضل رہیں۔ تو بے شک اعتراض کریں، اس کی کوئی بنیاد تو ہے، تو ہم جواب دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ یا کوئی یہودی آ کر بولتا ہے
کہ بنو قریظہ میں کہ جو واقعہ ہوا تو آپ لوگوں نے سزائے قتل دے دی، تو ٹھیک ہے، یہ بھی بنیاد پر مبنی ہے اعتراض، جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بالمقابل کوئی یہودی آ کر یہ کہتا ہے کہ آپ کے قرآن کے مطابق دو خدا ہیں، کیوں ایسے بھائی؟ تو اس سوال کا میں کیا جواب دوں؟ لاؤ دلیل، یہی تو کہوں گا نا، یہ بے بنیاد بات ہے، دلیل لاؤ۔ یا پھر کوئی آ کے کہے، کوئی عیسائی، کہ تمہارے رسول کے پاس شام سے ایک راہب آیا کرتا تھا اور ہفتہ وار آتا تھا اور وہ وہی لکھوا کے جایا کرتا تھا، نعوذ باللہ، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ لاؤ بھائی دلیل، یہ بے بنیاد بات ہے۔ تو یہی تو عامر صاحب آپ کو سوچنا چاہیے۔ آپ جو حوالہ سمیت جو بات کرتے ہیں اس کا جواب دے رہا ہوں میں، یہ نہیں کہ وہ ٹوکری لا کر ایک دم سبزی منڈی کی طرح آلو پیاز بینگن سارے اکٹھے نام لے کر کے بولیے، تو اس طریقہ نہیں ہوتا۔ ایک ایک کر کے اس میں سے جو بھی پیش کریں بحوالہ، اس کا جواب دیتا آ رہا ہوں، دے رہا ہوں، دینا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ جو بے بنیاد جو باتیں ہیں نا، اس سے معذرت کریں آپ۔ بہاء اللہ ایرانی سے سیکھا، چوری کی، اس کے پیروی کی، یہ سب کس نے آپ کو بتایا ہے؟ کوئی شیطانی الہام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر ہمارے عامر صاحب کے جو اسلوب ہے، آپ نے غور کیا ہوگا، میرے پاس وقت نہیں کہ میں ان کی آواز ایک ایک کر کے یہاں پر پیش کروں پھر سمجھاؤں، کہ باتوں باتوں میں چٹکلا چھوڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بات کر کے کہتے ہیں جیسا کہ آپ کے مرزا صاحب کے خدا یا لاش نے کہا، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ٹوکری میں کچھ لے کے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ گراتے جا رہے ہیں، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں راستے میں گھوم پھر کر کے وہ سارے اس کو جمع کر لوں۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اگر وہ یا لاش والی بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو وہاں ٹوکری اتار کر، اعتراض والی ٹوکری ہے نا آپ کی، وہ اتار کر رکھ لیتے ہیں، اس میں سے اس کو اٹھاتے ہیں اور بتاتے ہیں دیکھو یہ مرزا صاحب نے کہیں یا لاش لکھا ہوا ہے خدا کے نام، اور حوالہ پیش کریں اور رک جائیں، مجھے جواب دینے دیں، پھر کام چلتا ہے۔ تو اگر آپ سچے مناظر ہیں اور لوگوں کی ہدایت آپ کے مد نظر ہے تو طریقے سے بتائیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، حوالہ کیا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں آگے کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ آپ نے جو اعتراض بے بنیاد اپنے منہ کی باتوں کے حوالے سے بولا ہے، اس کا آپ اعتراف کریں اور چاہیے کہ معذرت کریں۔ مثلا بہاء اللہ ایرانی کے ساتھ کیا تعلق رہا، کیا اسے چرائی ہے، کہہ دیں، یا اعتراض سب کے سامنے بتا دیں، یہ میرے منہ کی باتیں ہیں، میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں، اتنا کہہ دیں آپ۔ اس کے بعد کلیئر ہو گیا مسئلہ۔ اب آپ آگے چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے؟ آپ اپنی اعتراض والے آپ کہتے ہیں نا بہت ہیں اعتراضات، ٹھیک ہے، اہلا و سہلا، وہ ٹوکری لے کر آئیں، اس میں سے ایک اٹھائیں اور بحوالہ پیش کریں، دیکھو مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اپنے بیٹے کو بہو کو طلاق دینے والی بات، آپ نے حوالہ دے دیا ہوا اس کا، ٹھیک ہے، اس کو آپ پیش کریں میرے سامنے اب سے، اور خاموش چھپ کر کے بیٹھ جائیں ایک جگہ، اور میرا جواب سنیں، اسی دن یا اگلے دن میں جواب دوں گا۔ پھر جواب سن کے تسلی نہ ہو تو پھر بات کریں اس پر، اسی ٹاپک پہ بات دہراتے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، جب تک تسلی نہ ہو۔ تسلی ہونے کی صورت میں اس کو نکال کے پھینک دیں اور ٹوکری سے پھر اگلا سوال نکالیں۔ اس طرح چلتے جائیں گے تو میں آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، جتنے مرضی آپ لے کر آئیں، ایک ایک کر کے سب کا جواب دوں گا۔ تو میں آج کوئی اور بات کرنا نہیں چاہتا، میں ہمارے عامر صاحب سے ایک پکے مناظر کے حیثیت سے وہ آ جائیں اور جیسے میں نے ذکر کیا اس کے مطابق بات کرنا شروع کریں، کہ میری خواہش سے ساری باتیں ہو، میری خواہش ہے کہ اپنی پوری ٹوکری خالی ہو جائیں، اعتراضات سے بھری ٹوکری ہے نا، خالی کرانا چاہتا ہوں میں بھی، کیونکہ آپ اس میں سے جو بھی اٹھائیں گے نا، ایک ایک اعتراض آپ پیش کریں گے، میں ثابت کروں گا ان میں سے ہر ایک یا کوئی بھی اس میں ایسا اعتراض نہیں ہے جو اس سے پہلے کسی نہ کسی نبی پر نہ کیا گیا ہو۔ اس سے ہم سب کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور زیادہ، اس لیے میں چاہتا ہوں اس کا جواب دوں، چھوڑنا نہیں چاہتا۔ لیکن آپ سب سے کم سے بے بنیاد باتوں کو ختم کر کے بنیادی باتوں کی طرف آ جائیں اور بیچ کے چٹکلے چھوڑنا بند کریں اور مختصر بات کریں، اور اس کے مطابق میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیا کروں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو یہ بات میں ایڈمن صاحبان سے بھی عرض کر رہا ہوں، اس پر اگر راضی رہیں تو آپ ایک، بے شک آپ بتائیں، یا آپ نے جو اعتراضات کر چکے اس میں سے میں کوئی بھی ایک لے کے بات کرنا شروع کروں گا، یا آپ خود چوائس دے دیں
کس پر میں نے بات کرنا ہے میں بات کروں گا، لیکن یہ جو آپ نے غلطی کی ہے بے بنیاد باتوں پر اعتراض پیش کرنا، اس کو ختم کریں۔ اس سے نا آپ سامعین کو آپ ان کو بھڑکانے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم لوگ اتنے جاہل ہو کر نہیں بیٹھے ہیں، آپ جو اعتراض کرتے ہیں ہم اس پر غور کرتے ہیں، پتہ ہے کیا اعتراض کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب کیا ہوتا ہے سب پتہ ہے، اس لیے طریقے سے بات کریں تو اہلاً وسہلاً، نہیں تو ایڈمن صاحب فیصلہ کریں۔ ہاں میں ہمیشہ تیار ہوں، جتنے مرضی اعتراضات کریں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اعتراض کرنے والا یہ ایک مؤدب معترض کے حیثیت سے بے شک آ جائیں سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ نے پچھلی گفتگو میں سنا ہوگا کہ عامر نذیر صاحب مناظرے کے دوران پہلے اعتراضات کے حل ہونے سے قبل ہی کئی اعتراضات پیش کر دیتے ہیں، اور وہ بھی حوالہ جات کے بغیر، جو کہ کسی بھی مناظرے کے بنیادی اصول کے خلاف ہوتا ہے۔ یہاں پر ایڈمنز اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تاکہ مناظرے کو منظم کیا جائے، اور مناظرے کے ایک ایڈمن منیر الدین صاحب لکھتے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ شرائط میں طے ہوا تھا، اعتراضات حوالوں کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، اور شمس الدین صاحب بھی بار بار اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ایک ایک اعتراض کی طرف بڑھیں۔ جب تک ایک بات پوری نہیں ہو جاتی تب تک اگلی بات کی طرف مت بھاگیں۔ بار بار توجہ دلانے کے باوجود بھی بنا حوالہ کے اعتراضات پیش کیے جا رہے ہیں، جس کا اصلیت سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں، اور علمی گفتگو کی بجائے کج بیسی پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس بات سے سامعین بھی سخت ناراض ہیں، لہٰذا ایڈمن صاحبان سے گزارش ہے کہ مناظرہ کو منظم طریقہ کار پر لائیں، ورنہ شمس الدین صاحب کی اور بھی مصروفیات اور تبلیغی کام ہیں۔ اس گروپ میں مزید وقت ضائع نہیں کیا جائے گا۔ امید ہے تعاون کریں گے۔ جزاکم اللہ۔ ایڈمن من جانب جماعت احمدیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان بھائیوں کو سلام، امید کرتا ہوں سب بخیریت ہوں گے۔ جی محترم امیر بھائی، بات یہ ہے کہ میں تو انٹرپشن نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ آپ نے میسیج کیا ہے تو اس لیے کچھ باتوں کی وضاحت میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی سمع خراشی کسی کی نہیں ہوگی، تو برائے مہربانی میری باتوں پہ بھی غور کیا جائے، کیونکہ آپ نے کچھ باتیں یہاں پہ تحریر کی ہیں، تو ان کے جواب میں یہ 2-3 آڈیوز کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ عامر صاحب، میں نزدیک آپ ماشاءاللہ مؤدبانہ رنگ میں گفتگو کرنے والے ہیں، جو کہ کم نظر آتے ہیں آج کل، تو اس لحاظ سے میں آپ کی بات کو قبول کر لیتا ہوں، آپ کی رائے کو بھی لیتا ہوں، ورنہ یوں تو جب ایک شخص کو ہم مامور من اللہ مانتے ہیں تو دنیا میں جتنے بھی مامورین آئے ہیں ان کی ہم تصدیق قرآن مجید کے حوالے سے کرتے ہیں، تو وہی معیار پر ان کو بھی دیکھنا چاہیے تھی ہماری بات۔ بہرحال وہ بات انشاءاللہ اگر آگے جا کے ضرورت جب پڑے گی تو وہ بات پھر آئے گی، یا جب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے مطلب آئے ہوئے ہیں حضرت مرزا صاحب، تو لازماً ان کی زندگی کی بات پر بھی بعض دفعہ قرآن حدیث کی طرف جانا پڑے گا۔ بہرحال وہ انشاءاللہ وقت پر بات آئے گی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کی بات میں مانتا ہوں۔ ہاں، موضوع جب آپ کی پیش کردہ باتوں پر، مطلب آپ کا پیش کردہ موضوع اگر ہم لے رہے ہیں حضرت مرزا صاحب کی زندگی، تو ٹھیک ہے، اس پر انشاءاللہ کل سے ہم بات کریں گے۔ آج گروپ تیار کریں، منتظمین دونوں طرف سے جس کو ایڈ کرنا ہو کریں، لیکن میری ایک رائے ہے کہ ان دوستوں کو ایڈ کریں جو ہماری اس گروپ اور ہماری اس گفتگو سے فائدہ اٹھانے والے ہوں، سچ کو سچ جانیں، غلط ہو تو اس کو غلط جاننے والے، اصلاح کی غرض جیسا کہ آپ نے فرمایا، تو ایسے دوستوں کو ایڈ کریں تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں۔ بہرحال جب ہم ایڈمن ہی خود بات کریں گے تو پھر انشاءاللہ اور کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، امید ہے۔ تو میں ایک یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب موضوع آپ کا پیش کردہ ہم لے رہے ہیں، میں نے رضامندی ظاہر کی ہے، تو پھر ابتدائی بات اس ٹاپک پہ ہمیں بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو کل انشاءاللہ حضرت مرزا صاحب کی زندگی کے بارے میں ابتدائی جو دعویٰ ہے، جو باتیں ہیں، وہ خاکسار عرض کرے گا، اس کے بعد پھر آپ جواب دیتے رہیں، انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو شروع کریں گے۔ اگر اس بات پر اتفاق ہے تو پھر یہ سلسلہ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، یہ جو مشاورہ جو شرائط ہیں، اور وہاں ہم بات شروع کریں کل سے انشاءاللہ۔ آج صرف گروپ کی تشکیل دی جائے، اور میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں، میں آج حاضر ہوں گا وقت کے مطابق،
اب دیکھیں رات کو کچھ نہیں دیر سے آیا، اب صبح تھوڑی دیر وقت ملا تو آ گیا۔ تو جب بھی مجھے دن کے ٹائم یا رات کو جب بھی وقت ملے میں اپنی بات بتاؤں گا، پھر آپ اپنی بات بتائیں گے، پھر ہو سکتا ہے میں اپنی اگلی بات اگلے دن بتاؤں۔ بہرحال اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ کون کس وقت کب آ کے بات کریں۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک نے جو بات کہی ہے وہ تھوڑا سننے کا موقع بھی دینا چاہیے دوستوں کو، وہ سنیں گے، سننے کا تھوڑا سا وقت ان کو دیا جائے، پھر اپنی سہولت کے مطابق آ کر اگلی بات کہی جائے۔ تو انشاءاللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری نیک نیت کو قبول کریں، اور یہ جو گفتگو ہوگی وہ اصلاح کے لیے ہو یا اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، یہ آڈیو جو میں نے لگائی ہے یہ شمس صاحب کی ہے جب یہ مناظرہ طے ہوا تھا۔ تو اس میں جو موضوع طے ہوا تھا وہ یہی تھا کہ مرزا صاحب کی زندگی یا مرزا صاحب کا کریکٹر۔ تو اس میں اب تک جو بھی گفتگو ہو چکی ہے سب احباب نے سنی ہے، اس میں بہت سارے حوالے آئے، یعنی عامر صاحب نے پینشن والا حوالہ دیا، محمدی بیگم والا حوالہ دیا، پھر انہوں نے وہ ایک اعتراض اٹھایا کہ انہوں نے اس صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صحابہ کرام کے مرتد ہونے کا واقعہ ہے وہ مرزا صاحب نے نریٹ کیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ ساری چیزیں حوالوں کے ساتھ پیش کی۔ اس کے جواب میں شمس الدین صاحب نے بھی کافی ساری حوالہ جات کے ساتھ ان کو رد کرنے کی کوشش کی۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسی چیز جو بغیر حوالے کے یہاں پہ پیش کی گئی ہو، کوئی ایسی سلسلہ دونوں طرف سے نہیں ہوا، حوالہ جات دونوں طرف سے آتے جاتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی بات کلیریفائی نہیں ہو سکی۔ کسی بھی دلیل کو اتنا مضبوط نہیں سمجھا جا سکتا کہ جس میں یہ خیر پرسنل رائے ہو جائے گی، ہر بندے کی اپنی رائے ہے، آپ اپنی رائے دینے کے مجاز ہیں۔ میرا خیال ہے کہ دلیلیں ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مختصر آڈیوز کر رہا ہوں تاکہ بات کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ جو حوالہ جات کی بات امیر بھائی نے کی ہے وہ غلط بات ہے۔ حوالہ جات دونوں طرف سے برابر پیش کیے گئے ہیں، اور کوئی بھی بات ایسے ہوا میں اڑتی ہوئی میں نہیں سمجھتا کسی بھی مناظر نے کی ہو۔ اب کیونکہ عامر نذیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم مناظرے کو ڈیڈ لاک کی طرف نہیں لے جانا چاہتے، کہ جہاں پہ بات ختم ہو جائے، گفتگو جاری رہنی چاہیے، اور شمس صاحب کا بھی یہی کہنا ہے۔ تو دونوں کو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ٹاپک جو بھی آپ یہ دلائل آپ نے مکمل کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں۔ اب بہت سی باتیں عامر نذیر صاحب کی ابھی تک جواب طلب ہیں، ان کے جوابات دیے جائیں۔ اور مزید برآں عامر بھائی کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ دوستوں کا اعتراض ہے کہ آپ جو ہے دلائل سے ہٹ کے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں، تو وہ آپ اگر اس کو شارٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی طرح شمس صاحب نے بھی کچھ آڈیوز ایسی غیر متعلقہ کی ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے مناظرے کے ساتھ، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ہے ٹو دا پوائنٹ بات کریں۔ اب جو بھی سوالات آ چکے ہیں اب تک، ان کو اگر ایک ایک پوائنٹ سے واضح کر لیا جائے تو میرا خیال ہے بہتر ہوگا، اور اسی پوائنٹس کو دیکھ لیں۔ اگر مجھے پرسنل میں آپ کنکلیوڈ کر دیں کہ یہ مکمل ہو گیا ہے اور یہ رہ گیا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ دونوں مناظرین سے نقطہ جات کو مکمل کرنے کی درخواست کروں۔ اور امیر بھائی، یہ جو ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف چلے جانا، یہ ایک قسم کا ڈیڈ لاک نہ پیدا کرنے کی صورتحال ہے، کیونکہ جو اپنے موقع پہ دونوں قائم ہیں، تو پھر ایسے تیسری جگہ پہ بات کر لینا، تیسرے موضوع پہ بات کر لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے، تاکہ کچھ نہ کچھ بات آگے بڑھ سکے۔ تو باقی مشورے کی درخواست ہے سب دوستوں سے، جو بھی احباب دوست مشورہ دیں گے میں مناظرین دونوں کو اس سے آگاہ کروں گا، اور مناظرہ ہمارا اس طرح کنٹینیو رہے گا۔ دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ
ایک ایک سوال اور ایک ایک جواب پہ آ جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ پر دیکھو آپ کے مناظر صاحب بھاگ رہے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں نعوذ باللہ۔ میں نہیں بھاگوں گا عامر صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ چلیں شمس صاحب، یہ تو انشاءاللہ وقت بتائے گا کہ آپ بھاگیں گے یا نہیں بھاگیں گے، قبل از وقت دعووں کا کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن جو پہلی 2 آڈیوز میں نے آپ کی سنی ہیں اس میں آپ ضد کر رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہاتھ میں نہیں ہے، قرآن نہیں پکڑتے، قرآن حدیث کی طرف ہم بلاتے ہیں۔ یہ باتیں میں کئی سالوں سے سن رہا ہوں آپ کے ساتھیوں کی جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں ہر روز یہی آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، بھائی کس قرآن اور کس حدیث کی بات کرتے ہو؟ کوئی حدیث مرزا صاحب پر نازل ہونے والی وحی اور الہام کو رد نہیں کر سکتی، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ کوئی حدیث، کیونکہ حدیث بشر کا قول ہے، اور جو کلام البشر ہے وہ آپ کے حضرت صاحب کی وحی اور الہام کو رد نہیں کر سکتی، نہ اس پر حکم اور قاضی ہو سکتی ہے۔ کون سی حدیث کی طرف آپ بلاتے ہیں؟ باقی رہ گیا قرآن، تو قرآن کی تو مرزا صاحب کہتے ہیں جو میں معنی کروں گا وہی صحیح ہوں گے۔ تو ایسے میں آپ کو قرآن اور حدیث کا تقاضا کرنا یہ روا نہیں ہے۔ شمس صاحب، آپ دوبارہ پلیز اس بات پہ ضد نہ کریں، ہمارے درمیان ایک اصولی بات طے ہو چکی ہے۔ مرزا صاحب اگر اچھے آدمی، سچے آدمی، با کردار آدمی ثابت ہو گئے تو قرآن اور حدیث آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے، جو آپ کہیں گے ہم وہ مانتے جائیں گے۔ قرآن کو منسوخ بھی کر دیں گے جس طرح بہاولہ نے کیا تھا، تو وہ مان لیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مرزا صاحب کا ایک اچھا انسان، سچا انسان، با کردار انسان ثابت ہونا، اور اس میں ابھی آپ کو بڑی دقت پیش آ رہی ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کی سانس پھولی ہوئی ہے 3-4 حوالے دیکھ کر ہی۔ کہتے ہیں میں چٹکلے چھوڑ جاتا ہوں، میں بیچ میں ٹوکرے میں سے پھینکتا چلا جاتا ہوں باتیں۔ کیسی باتیں آپ کرتے رہے ہیں؟ تو یہی تو عامر صاحب آپ کو سوچنا چاہیے۔ اب جو حوالہ سمیت جو بات کرتے ہیں اس کا جواب دے رہا ہوں میں۔ یہ نہیں کہ وہ ٹوکری لا کر ایک دم سبزی منڈی کی طرح آلو، پیاز، بینگن سارے اکٹھے نام لے کر کے بولیے، تو اس طریقہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں کس طرح شمس صاحب کی آواز پھولی ہوئی ہے، اور گھبراہٹ اور اضطراب پایا جاتا ہے آواز میں، کہ یہ تو اس طرح کر رہا ہے جیسے کوئی سبزی منڈی میں وہ ٹوکرا رکھ کے تو آوازیں دیتے، یہ تو سارے مرزا صاحب کی ساری باتیں بیان کر دیتے ایک ہی سانس میں۔ ایک ایک کر کے اس میں سے جو بھی پیش کریں بہاوالہ اس کا جواب دیتا آ رہا ہوں، دے رہا ہوں، دینا چاہتا ہوں، لیکن جو بے بنیاد جو باتیں ہیں نا۔ اگر آپ دینا چاہتے ہیں شمس صاحب تو کیوں نہیں دے رہے 3 دن سے؟ 3 دن سے کیوں خاموش ہو گئے ہیں؟ سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مباہلے والا سوال رکھا ہے۔ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے، جتنے لوگ میرے سامنے مباہلے والے آئے سارے ہلاک ہو گئے۔ جھوٹ بولا ہے کہ میرا کوئی قرآن میں اور حدیث میں اور تفاسیر میں اور ان باتوں میں میرا کوئی استاد نہیں تھا، جھوٹ بولا ہے۔ کتنی باتیں آپ کو بتائیں، آپ جواب نہیں دے رہے، آپ کہتے ہیں میں جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ جی محترم شمس صاحب، عمر جلووں میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں، ہر شب غم کی سحر ہو یہ ضروری تو نہیں، شیخ کرتا تو ہے مسجد میں خدا کو سجدے، اس کے سجدوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ شمس صاحب، جو آپ چاہتے ہیں، جس طرح سے آپ مکالمہ چاہتے ہیں، ہم اسی طرح مکالمہ کریں گے، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ جو آپ کی خواہش ہے اس پر چلنا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، ہم اپنے انداز سے بات کرتے ہیں۔ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک بات کو لیں، اس کو بیان کریں، پھر اس پہ جواب الجواب، پھر یہ تو ڈیڈ لاک پیدا کرنے والی بات ہے۔ لوگ بور ہو جاتے ہیں، اس سے چلے جاتے ہیں چھوڑ کے، کہ یہاں پر تو ایک ہی بات کو رگڑا دیا جا رہا ہے 1 ہفتے سے۔ میں نے آپ کے سامنے پینشن والا حوالہ پیش کیا جو آپ سے بند پڑتا تھا، آپ نے اس کا دفاع کیا، لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ مرزا صاحب ڈکیتی میں شامل تھے کہ نہیں تھے۔ میں نے آپ کے سامنے مرزا صاحب کے وہ تفسیر ابن کثیر والا حوالہ پیش کیا، آپ نے جو آپ سے بند پڑتا تھا آپ نے جواب دیا، صرف مرتدوں کا حوالہ دے کے ہاں وہاں مرتدوں کا تو ذکر ہے لیکن حدیبیہ کا ذکر نہیں ہے۔ لوگ فیصلہ کر لیں گے مرزا صاحب نے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا۔ اس طرح آگے بڑھتے جائیں گے، ایسے نہ کریں، ڈیڈ لاک نہ پیدا کریں۔
اسی طرح سے میں نے مرزا صاحب کی خیانت کا معاملہ پیش کیا، لوگوں نے دیکھا، مرزا صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے خط میں کہ میں اس قصور کا معترف ہوں کہ کتاب کی مد میں جو روپیہ آیا وہ میں ذاتی ضروریات پر استعمال کرتا رہا۔ اب لوگ فیصلہ کر لیں گے، آپ نے چلیں جو آپ سے بن پڑتا تھا آپ نے کہا کہ نہیں نہیں ان کی ذاتی ضرورت وغیرہ وغیرہ چھوڑ دیں، لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ یہ امانت میں خیانت ہے کہ نہیں۔ لوگوں نے پیسہ دیا کتاب چھاپنے کے لیے، مرزا صاحب کہتے ہیں میں ذاتی ضرورتوں میں استعمال کرتا رہا، خیانت اسے نہیں کہتے تو اور کسے کہتے، لوگ فیصلہ کر لیں گے۔ تو لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں، اگلی بات کریں، ایک بات پر اڑے نہ۔ یہ ہمارا انداز نہیں ہے کہ ایک بات کو لے کر پورا ہفتہ اس پہ رگڑا لگانا۔ مثلا بہاء اللہ ایرانی کے ساتھ کیا تعلق رہا، کیا اسے چرائی ہے، کہہ دیں یا اعتراض سب کے سامنے بتا دیں، یہ میرے منہ کی باتیں ہیں۔ جی نہیں، میرے منہ کی باتیں نہیں ہیں شمس صاحب، پیش کر دیتے ہیں حوالہ۔ ویسے بھی آپ کی سانس پھولی ہوئی ہے مرزا صاحب کا ذکر سن سن کے۔ آئیں بہاء اللہ کی باتیں جو آپ لوگوں نے چرائی ہیں، اور بلکہ بہائیوں کے عقائد جو آپ نے چرائے ہیں، عقائد نہیں دلائل بھی جو آپ نے وہاں سے چرائے ہیں، آئیں پیش کر دیں۔ میں درجنوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں، کتنی مثالیں پیش کروں؟ یہ دیکھیں جو قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف کی، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اسی آیت کو بہائی پیش کرتے ہیں اور اس سے اجرائے نبوت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی آیت سے آپ اس کو اجرائے نبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہی دلیل ان کی ہے، یہی دلیل آپ کی ہے۔ وہ آپ سے پہلے ہیں، آپ ان کے بعد ہیں، تو آپ نے ہی ان سے نقل کیا ہے نا۔ یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ سے انہوں نے دلیل چرائی، نہیں، ان کی دلیلیں آپ نے چرائی ہیں۔ اسی طرح سے حدیث لا نبی آبادی سے بہائی کیا دلیل پکڑتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد غیر شرعی نبی بن کر آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے اب غیر شرعی نبی نہیں آئیں گے، غیر شرعی نبوت بند ہے، شرعی نبوت جاری ہے۔ اسی حدیث لا نبی آبادی سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں کہ نہیں، غیر شرعی نبوت جاری ہے، شرعی نبوت بند ہے۔ اسی حدیث کو آپ دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی دلیل سے وہ دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ان سے یہ باتیں چرائی ہوئی ہیں۔ اسی طرح کی باطل تعویلیں اور اسی طرح کے اٹکل پچو۔ ایک اور مثال پیش خدمت ہے، کل میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی نا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اس میں مرزا صاحب نے بتایا کہ یہ جو ہے نا بالآخرۃ ھم یوقنون، اس سے مراد مسیح موعود کا زمانہ ہے۔ بالکل یہی بات بہائیوں کا جا کے لٹریچر کھلیں، ان کی کتاب ہے بحر العرفان، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بالآخرات میں وہ وہی مراد ہے جو حضرت باب اور بہاء اللہ پر نازل ہوئی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بالآخرت ہم یوقنون سے مراد مرزا صاحب پر نازل ہونے والی وہی کلام اور وہ دور ہے، وہ زمانہ ہے۔ کیا فرق ہے؟ آپ نے ساری باتیں ان سے چرائی ہیں، وہ استاد ہیں، آپ شاگرد ہیں۔ بہاء اللہ ایرانی استاد ہے، مرزا صاحب شاگرد ہیں۔ محترم شیخ اسقانی حافظہ اللہ کل مجھے پوچھ رہے تھے کہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون سے مراد؟ مرزا صاحب کہتے ہیں مسیح موعود کا دور ہے۔ میں نے کہا یہ بھی ان سے چرائی گئی ہے، ایرانیوں سے چرائی گئی، بہاء اللہ ایرانی سے لی گئی ہے یہ بات۔ یہ قرآن اور حدیث، اس کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں ہمیں؟ آؤ قرآن کی طرف، جس قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے بالآخرۃ ھم یوقنون، اس سے مراد مسیح موعود کا دور ہے، مسیح موعود پر نازل ہونے والی وحی ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ایک اور آخری دلیل دے دیتا ہوں، میں بڑی دلیلیں، میں نے کہا میں درجنوں دلیلیں پیش کر سکتا ہوں کہ بہائی استاد ہیں اور مرزائی شاگرد ہیں، بہائی آگے ہیں، یہ ان کے پیچھے ہیں، ان سے ہی ساری باتیں چرائی ہیں۔ ان کی کتاب ہے مناظرات الدینیہ، اس کو کھول کے دیکھیں گے، اس میں آیت خاتم النبیین کا کیا جواب انہوں نے دیا ہوا ہے۔ پہلا جواب تو وہ کہتے ہیں یہ کہ مشہور قرات
خاتم تا کی زبر سے ہے، مراد اس کی زینت ہے، اور اس میں نبوت کے ختم اور تمام ہونے کی صراحت نہیں ہے۔ یہی بات نہیں آپ کہتے، کوئی اور بات آپ کہتے ہیں؟ قادیانیوں اور بہائیوں کے یہ اصول متفق ہیں کہ آیت خاتم النبیین نبوت کا بند ہونا اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اجرائے نبوت ہے۔ اس سے ٹوٹی کہاں کمند، شمس صاحب آئے میں وفا کے پیکر کی بات نہ بیان کروں تو ایسے لگتا ہے جیسے حق ادا نہیں ہوا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے الفاظ پڑھیے، کہتے ہیں مجھے انکار نہیں ہے کہ قادیانیت اور بہائیت میں کچھ فرق ضرور ہے۔ مختصراً یہ جو اشارات ہیں یہ قابل توجہ ہیں۔ بہائیوں نے صفائی اور جرت سے علیحدہ ہو کر اپنا قلعہ علیحدہ بنا لیا، مگر قادیانی بزدل اور ڈرپوک ہیں۔ وہ مسلمانوں میں شامل رہ کر اور خدمت اسلام کے مدعی ہو کر اسلام کی بےکنی کر رہے ہیں۔ دل کر رہا ہے چم چم کے میں الفاظ پڑھوں وفا کے پیکر کے۔ بہائیوں کے اصول اور دلائل بلا تعویل صاف اور واضح ہیں، جس میں کوئی دھوکہ نہیں، مگر قادیانیوں کا علم کلام پیچ در پیچ ہو کر انسان کے لیے ایک مصیبت کا سامان پیدا کرتا ہے، اور بات بات میں دھوکے کا خطرہ۔ بہائیوں کے وجود سے اسلام اور مسلمانوں کو کوئی مذہبی یا سیاسی نقصان یا خطرہ نہیں، کیونکہ انہوں نے بلا طویل بہادری سے اپنا گھر علیحدہ بنا لیا ہے۔ ان کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مسلمانوں سے، مگر قادیانیوں کے وجود سے اسلام اور مسلمانوں کو مذہبی اور سیاسی خطرہ اور نقصان ہے۔ یہ فرقہ، یہ گروہ قادیانیوں کا مسلمانوں کے اندر رہ کر مسلمانوں کے گھر کو ڈھانے کی کوشش کر رہا ہے، پیغمبر اسلام کے اس ختم نبوت کے حصار کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وہ خود ہی محافظ ہے۔ آج احمد نذیر بول رہا ہے کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا۔ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے بندے پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے اگر ہم سے وہ کوئی کام لے لے اور اسے ہمارے لیے توش آخرت بنا دے۔ بہاء اللہ ایرانی سے حضرت مرزا صاحب کا کیا تعلق ہے؟ دلیل لائیں آپ۔ اس مدعی الوہیت سے حضرت مرزا صاحب کو کیا واسطہ تھا؟ کون سی چیز چرائی گئی ہے؟ نظر آئی ہیں چیزیں شمس صاحب؟ کون کون سی چیز چرائی گئی ہے؟ ان دلائل پر غور کریں، بلکہ آپ کریں یا نہ کریں، اس گروپ کے سننے والے لوگ غور کریں گے انشاءاللہ کہ یہ سارا عقیدہ اور سارے دلائل اور دعویٰ مسیح موعود ہونے کے، یہ سارا کچھ بہاء اللہ ایرانی سے چرایا گیا ہے۔ وہ استاد ہے، یہ شاگرد ہیں۔ باقی رہی بات یہ جو آپ اس آڈیو میں کہہ رہے تھے کہ وہ مدعی الوہیت ہے، اس کا خدائی کا دعویٰ ہے، یہ آپ کے ذمہ قرض ہے۔ آپ ثبوت دیجئے گا اس نے کہاں دعویٰ الوہیت کیا ہے، اس نے کہاں خدا کہا ہے خود کو، کس تحریر میں اس نے خود کو خدا کہا ہے۔ میں ثابت کروں گا کہ اس نے دعویٰ الوہیت سے انکار کیا ہے، آپ ثابت کیجئے گا کہ اس نے دعویٰ الوہیت کیا ہے۔ لیکن ایک اصول یاد رکھیے گا، اگر آپ نے بہاء اللہ ایرانی کی تحریروں کو اپنا خود ساختہ معنی پہنانے کی کوشش کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو اس تحریر سے پتہ لگتا ہے کہ وہ مدعی الوہیت تھا، دیکھو اس تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا خدائی کا دعویٰ تھا، تو میں مرزا صاحب کی تحریروں سے مرزا صاحب کا ابن اللہ ہونے کا دعویٰ پیش کر دوں گا، ثابت کر دوں گا کہ مرزا صاحب ابن اللہ ہونے کے مدعی تھے، خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ تھا۔ تو اس طرح جو اصول آپ اس کے گھر جا کر لگانے کی کوشش کریں گے وہ اصول آپ کے گھر پر بھی لگے گا۔ غلط کہہ رہے ہیں آپ کے وہ مدعی الوہیت تھا، آپ بھی غلط کہہ رہے ہیں، آپ کے خلیفہ بھی۔ اس لیے سیدھے سادے قادیانیوں کو آپ لوگ دھوکہ دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ اس کا تو دعویٰ الوہیت تھا،
جھوٹ ہے، ہرگز اس کا دعویٰ الوہیت نہیں تھا۔ آپ ثبوت دیجئے اور اپنے خلیفہ صاحب سے بھی پوچھ کر اس بات کا ثبوت دیجئے کہ کہاں ہے اس کا دعویٰ الوہیت۔ یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ بہاء اللہ کا اپنا دعویٰ خدائی کا دعویٰ تھا، نہ کہ نبوت کا، جو اس کا لٹریچر سامنے آیا ہے اس سے پتہ لگتا ہے۔ اور جو اس کا خاص بیٹا تھا جس کو اس نے اپنا قائم کا مقرر کیا، وہ بھی اس کو خدائی کا دعوے داری سمجھتا تھا اور دوسرے بیٹے نہیں بھی سمجھتے۔ چلیے آج کی تاریخ میں اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ آپ کی سانس پھول رہی تھی مرزا صاحب کا ذکر سن سن کے۔ مرزا صاحب کا کردار جس پر آپ بات کرنا چاہتے تھے، اس کردار کی ابھی میں نے صرف چند نکریں ہی اوپر اٹھائی ہیں تو آپ نے چیخو پکار شروع کر دی۔ آپ نے تو کیا، آپ کے ساتھیوں نے تو واٹس ایپ کے گروپوں میں ادم مچایا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ سارے قادیانی آپ کو پرسنل میں جا کے ٹچ کر رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں شمس صاحب یہ کیا مصیبت آپ نے سیڑ لی ہے، اس بندے سے مرزا صاحب کے کردار پر آپ نے گفتگو کیوں شروع کی۔ ہم نے تو لکھ کر اپنے آئی ڈی پر، فیس بک پر بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ مرزا صاحب کی تحریر، مرزا صاحب کی شخصیت، اس پر ہم بات نہیں کریں گے، ہم صرف قرآن حدیث سے بات، بلکہ قرآن سے، حدیث کا بھی نہیں نام لے، قرآن سے ہم بات کریں گے اور قرآن کے وہ معنی بیان کریں گے جو میں نے اوپر بتایا ہے۔ تو شمس صاحب آپ مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، میں آپ کو یہ سائی آف ریلیف کے طور پر آج تھوڑا سا یہ بہاء اللہ ایرانی کے متعلق چند باتیں پیش کی ہیں، ان کا جواب دیں، پھر انشاءاللہ مرزا صاحب کے کردار پر دوبارہ بات شروع کر دیں، کیونکہ مرزا صاحب کا کردار وہی ہمارا موضوع ہے اور ہم نے ثابت کر دیا اللہ کی توفیق اور رحمت سے کہ مرزا صاحب ایک سچے انسان نہیں تھے، با کردار انسان نہیں تھے، بلکہ درندہ صفت، بھیڑیا صفت انسان تھے، ظالم انسان تھے، بہو کو بلیک میل کرنے والے، لوگوں کی امانتوں میں خیانتیں کرنے والے، ڈکیتیاں ڈالنے والے، کیا کیا نہیں ہم نے ثابت کیا اس گروپ میں۔ جھوٹ بولے صاف، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کر اور مورخین کے نام لے کر، ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ان باتوں کا جواب دیجیے، پھر انشاءاللہ کل نئے سرے سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر صاحب کی کل والی وائسز پہنچ تو گئی ہیں لیکن میں ابھی نہیں سنا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کسی وقت سنوں، لیکن اس سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں ہمارے ایڈمن صاحب کی طرف سے جو چند باتیں کل یہاں پہ سننے کو ملی ہیں ان پر اپنے کچھ تاثرات پیش کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں ایڈمن صاحب فرما رہے ہیں کہ تمام مسلمان بھائیوں کو سلام، اس سے پہلے بھی شاید یہی بولتے رہے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہاں پہ تمام مسلمان بھائیوں کو کہہ کے سلام کو مخصوص کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اس گروپ میں ایک احمدی ہیں اور غیر احمدی ہیں۔ میرے نزدیک یہ دونوں آپ کے نزدیک مسلمان ہیں، کیونکہ آپ نے ذاتی گفتگو کے دوران مجھے سلام کہتے رہیں اور اسی طرح امیر الدین صاحب کو بھی سلام کہتے رہیں، تو بحیثیت سلام کہنے کے حیثیت سے یا سلام پیش کرنے کے لحاظ سے آپ کے نزدیک کا مسلمان ہے۔ پھر کیا یہاں پر احمدی اور غیر احمدیوں کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں تو ذرا آپ واضح فرمائیں تاکہ پھر گفتگو کے دوران ان کا بھی لحاظ رکھا کروں۔ ویسے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، ہر اس شخص کو جسے آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں ان کو سلام کہا کریں۔ افش السلام، یہ سب ارشادات ہمارے سامنے ہیں، تو بحیثیت ایڈمن بہتر رہے گا کہ یا تو آپ سلام سب کو کہہ دیں یا پھر نہ ہی کہا کریں۔ تو بہرحال ایک ایڈمن کا ایک مقام ہوتا ہے، تو پتہ ہونا چاہیے کہ بالکل انصاف پسند ہے، تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی آپ خیال رکھیں گے تو اچھا رہے گا، میری رائے ہے۔ باقی باتیں میں آگے وہ اس کے مطابق بتاتا ہوں۔ یہاں پر آپ نے ڈاکٹر صاحب میری ایک آواز اس سے پہلے یہاں پر آپ نے ری پوسٹ کیا، جزاک اللہ خیرن۔ میں بھی چاہتا تھا کہ بات واضح ہو جائیں کہ میں نے یہ بتایا تھا اس میں کہ عامر صاحب لگتا ہے آپ بڑے اچھے ادب سے بات کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کی بات مانتا ہوا۔ حضرت مرزا صاحب کی زندگی پر ہم گفتگو کریں گے، البتہ
میں چاہتا تو یہ تھا کہ قرآن مجید کی طرف آئیں، قرآن مجید سے بات کریں۔ تو دیکھیں سامعین، یہاں پر بات کرنے کے لیے میری شرط کیا تھی، یہاں آپ سب کو پتہ لگ گیا کہ عامر صاحب مؤدبانہ طریقے سے بات کرنے والے ہوں۔ تو کیا وہ اپنی اس شرط پر قائم ہیں کہ اب بھی آپ کو ان سے ایسی باتیں ہی ملتی ہیں؟ تو اس وقت انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ بڑے اچھے ادب سے مؤدبانہ طریقے سے بات کرنے والے ہیں، کیونکہ میرا ان سے کوئی سابقہ تجربہ تو نہیں تھا، لیکن وہ ایسی باتیں نہیں کر رہے ہیں ابھی، یہ تو سب کے سامنے ہیں، ایڈمن صاحب کے سامنے بھی ہیں۔ تو ایڈمن صاحب اس بات کو بھی ذرا غور سے دیکھا کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ ساری چیزیں حوالوں کے ساتھ پیش کی ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بات ہوا میں اڑتی ہوئی کوئی مناظر نے پیش نہیں کی۔ اگر آپ کم سے کم خاموش ہو جاتے تو مجھے شکوہ نہیں رہتا، میں کچھ نہ بولتا آپ کو، لیکن یہاں واضح ہے، دیکھیں کتنی بار آپ کے سامنے باتیں دہرائی گئیں کہ امام الدین اور نظام الدین دونوں ساتھ ساتھ نکلے، مرزا صاحب نے امام الدین کو آنکھ مار کر لے گئے، ڈکیتی کے وقت دونوں ساتھ ساتھ تھے، بہاءاللہ ایرانی سے ان کا تعلق تھا، ان سے کچھ چرائی تھی۔ کیا یہ سب باتیں آپ نے حوالے دیکھے ان کے؟ اگر آپ کو حوالے پہنچ گئے تو برائے کرم پوسٹ کریں آپ، یا پھر ان باتوں کو نہ ذکر کریں۔ پھر جب آپ کو بحیثیت موڈریٹر معلوم ہوا کہ دونوں مناظر نے ڈیڈ لاک کی طرف جانا پسند نہیں کیا، آپ کے الفاظ ہیں یہ، تو پھر ڈیڈ لاک کے عذر سے عامر صاحب کو معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت کیوں دی آپ نے؟ وہ لگاتار اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں، گویا کہ آپ کی طرف سے اجازت ہے یہ۔ اتنی نہیں، اب بھی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سے دلائل ایسے ہیں جو کمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور عامر نذیر صاحب کی بہت باتوں کا اب جواب نہیں دیا گیا۔ تو دیکھیں، آپ اپنی باتوں پر غور کریں، ہم جس مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اسی بات کو آپ ان کو ریپیٹ کر کے مزید ان کو حوصلہ افزائی دے رہے ہیں آپ۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ اپنی یہ آواز بھی سنیں دوبارہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ عامر صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا، ریکویسٹ میری یہ ہوگی کہ کچھ دوستوں کے اعتراضات کی وجہ سے اعتراضات ہے کہ وہ دلائل سے ہٹ کر کہیں گفتگو کر رہے ہیں، تو یہاں پر بھی آپ دوستوں کے حوالے سے ہی ان کو سمجھا رہے ہیں، آپ کو تو شاید ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ وہ ایسے دلائل سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاج آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ اس کو شارٹ کر لیں تو بہتر ہے، اب بھی آپ ان کو روک نہیں رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ شمس صاحب کو بھی جرم میں برابر کھڑا کر کے عامر صاحب کی حوصلہ افزائی بڑھائی جا رہی ہے۔ شمس صاحب نے کوئی بھی بات بغیر موضوع پر نہیں کی، یا تو وہ باتیں کی جو ٹاپک کے تحت تھی، یا وہ باتیں کی جو عامر صاحب کے سوالات کے جواب میں تھی، ٹھیک ہے؟ وہ بھی کوئی بھی بات ایسے نہیں ہے کہ جو حوالہ طلب ہو حوالہ نہ پیش کیا ہو، اور عامر صاحب کی باتیں وہ تھی، وہ حوالہ پیش کر رہے ہیں کتاب میں سے، لیکن جملے اپنے پڑھ رہے تھے، وہ آپ کے سامنے ہیں بات۔ تو بہرحال ان باتوں پر غور کریں، کیونکہ آپ ایک ایڈمن ہے اور آپ کی طرف سے جو باتیں سننے کو ملی تو مجھے تکلیف ہوئی، اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے یہاں پر ایک ویڈیو پیش کی ہے، میں نے اس کو اوپن نہیں کیا، اوپن کرنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اس میں لکھا ہوا کہ قادیانی مربی۔ کیا میں نے آپ کو یا اس گروپ میں کسی کے سامنے اپنا تعارف کرایا تھا کہ میں قادیانی مربی ہوں؟ آپ کو کہاں سے اطلاع ملی ہے کہ میں قادیانی مربی ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تنابزوا بالالقاب، خود کاشتہ القاب پر کسی کو پکارا مت کریں آپ، ہر ایک اپنا نام ہے، اور کسی جماعت سے وہ مربوط ہے تو اس جماعت کا ایک اپنا نام ہے، اگر اس نام سے پکارنے میں آپ کو تکلیف ہو تو نہ پکارا کریں، اپنی طرف سے نہ نام لیا کریں۔ قادیانی مربی کا نام ہے کہ ایک ایسا مربی جو قادیان میں پیدا ہوا ہو یا قادیان میں رہ رہا ہو، میں وہ دونوں نہیں ہوں، نہ میں قادیان میں پیدا ہوا اور نہ میں اب قادیان میں رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور نہ میں ایک ایسی جماعت کی نمائندگی کر رہا ہوں جس کا نام اپنی جماعت میں قادیانی جماعت سے معروف ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ تو ایک بحیثیت ایڈمن آپ کو یا تو ایسے باتوں میں انوالو نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے امید ہے کہ آپ میری ان باتوں پر گہرائی سے سوچیں گے اور کوئی تسلی بخش جواب دے دیں گے۔ باقی عامر نذیر صاحب کی باتوں کی طرف ابھی میں آیا نہیں، انشاءاللہ میں سنوں گا جب بھی وقت ملے انشاءاللہ،
وہ سن کے دیکھوں گا کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ جواب دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان بھائیوں کو سلام۔ جی محترم شمس الدین صاحب، سلامتی صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے ہدایت کی اتباع کی، تو میں اس کا قائل ہوں، اور فتویٰ میں کسی پہ نہیں لگاتا کہ وہ اپنے آپ کو مسلم سمجھتا ہے تو سمجھے۔ اگر وہ اللہ کے احکامات کا پابند ہے تو میرے نزدیک وہ مسلمان ہی ہے، تو فرقہ پرستی سے میں دور رہتا ہوں۔ تو بہرحال یہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے ہی، وہی جنہوں نے ہدایت کی اتباع کی ان کے لیے مخصوص ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یعنی کسی کو پرسنلی مسلم یا غیر مسلم کا فتویٰ لگانے کا عادی نہیں ہوں۔ تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جانے اور وہ جانے۔ میرا سلام مسلمانوں کے لیے۔ تو باقی یہاں پہ احباب شاید کوئی ایسے بھی ہوں جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتے، وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میرا سمپل سے یہ موقف آپ کے لیے، امید ہے وضاحت ہوگی۔ اور محترم شمس الدین صاحب، ایک تو یہ تو میری آپ کی پرسنل گفتگو ہو جائے گی اور یہ مناظرے میں ڈسٹرب کرے گی، تو بہتر ہے کہ یہ ساری باتیں آپ جو ہیں مجھے پرسنل میں کر لیں، یا جو ہمارا شرائط والا گروپ ہے جس میں شرائط طے کی گئی تھی اسی میں ہی کر لیں، کیونکہ یہ ویڈیو بنانے میں یہاں پہ پھر مسئلہ بنے گا، اور ویڈیو میں آپ نے جو اعتراض کیا ہے کہ اس پہ وہ لکھا گیا ہے، تو یہ میں نے نہیں لکھا، کسی دوست نے بنائی ہے، تو یوٹیوب سے مجھے ملی ہے، تو میں نے یہاں پہ وہ اس کا لنک پیسٹ کر دیا۔ تو باقی اگر آپ یہ آڈیوز یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہے۔ ہم یہ باتیں جو ہے اس گروپ میں، جہاں پہ امن نذیر صاحب بھی ہیں، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اور ہمارے ایڈمن حضرات بھی ہیں، تاکہ یہ مناظرہ اپنے سیکوینس کے ساتھ ویسے ہی کنٹینیو رہے۔ یہاں پر عامر نذیر صاحب ڈاکٹر مجاہد صاحب کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں، جو حدیث شمس صاحب بیان کر رہے ہیں وہ مرزا صاحب کی وحی کے خلاف ہے۔ مرزا صاحب ایسی وحی کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کا حکم دے گئے تھے، لیکن یہ مرزا صاحب کو مانتے ہیں، مرزا صاحب کی نہیں مانتے۔ جس کے جواب میں ڈاکٹر مجاہد صاحب لکھتے ہیں، مشاورت گروپ میں بات کریں، شکریہ۔ یہاں پر واضح کر دوں، یہ ان کا علیحدہ مشاورت گروپ ہے، عامر نذیر صاحب اینڈ ڈاکٹر مجاہد صاحب، اس کا تعلق اس مناظرے کے ایڈمنس سے نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، آپ نے اپنی بات بتائی ہے، جزاک اللہ۔ جو ہدایت کی پیروی کی ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا کی گئی ہے، سلام علی من اتبع الہدی، لیکن یہ اس آیت سے ہمیں نہیں روکتی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن، خدا کے نیک بندوں کی جو خوبی بیان فرمائی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل لوگ بھی آ کے ان سے جو مخاطب کریں گے تو وہ ان کو سلام کہا کرتے ہیں۔ باقی آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ نے سن لی، ٹھیک ہے کہ آپ نے میری ان باتوں کا جواب دے دیا ہے جو آپ نے گروپ میں بتائی تھی، میں نے ان بات پر اپنی رائے بتائی ہے، تو آپ نے سن لیا، کافی، جزاک اللہ۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر مشاورت کی ضرورت ہو، جو بات آپ نے گروپ میں کہی ہیں اور جو میرے نزدیک درستی کی متقاضی تھی تو میں نے برمحل درستی کی ہے، باقی دوست سب نے سن لیا ہوگا، ناظرین خود فیصلہ کریں گے کیا اس میں کوئی ضرورت بات تھی یا نہیں، کوئی ایسے جدال کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہیں پہ ختم کر لیں آپ۔ یہ غالباً ایڈمن صاحب کے لیے ہے، ان کے ہمارے عامر صاحب کا جو ہے میسیج ہے، غالباً میرے لیے نہیں ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں ایڈمن صاحب، آپ کو دیکھنا چاہیے عامر صاحب پھر وہی اسلوب دہرا رہے ہیں کہ وہ، آپ دیکھیں انہوں نے کیا لکھا یہاں پر، میں نے غالباً 2 حدیثیں بتائی ہیں، تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف افش السلام، تو کیا حضرت مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ دونوں حدیثیں ردی کی طرح ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی ہیں؟ ان کو پوچھیں آپ ثبوت لا کے، آپ مجھے بتائیں ایڈمن صاحب، کیونکہ یہ میسیج آپ کے لیے ہے، ان سے آپ ثبوت لا کے آپ مجھے بتائیں تو پھر بات مانیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اعتراضات کے اوپر پھر باتیں کرتے جا رہے ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، اور پہلے کی باتیں کافی رہتی ہیں، میں نے اس کے جواب دینے ہیں،
تو آپ مجھے بتائیں کہ میں پہلی کی باتوں میں سے ایک ایک لے لوں یا ان کی پوری کل کی باتیں پوری سنوں، یہ بات بھی سنوں اور ان سب کا جواب دیتا رہوں؟ کوئی ترتیب قائم کریں، آپ نظام رکھیں اپنے گروپ میں۔ اس لیے میں آپ سے مخاطب ہوں ایڈمن کی حیثیت سے۔ یہ مشاورت میں بول کے فائدہ نہیں ہے، یہاں بولیں تاکہ پتہ لگ جائے، کیونکہ یہ سب اور میری رائے میری بات اگر غلط ہو تو آپ دوسری بات کو ترجیح دیں جو درست باتیں سامعین سے سنیں۔ آپ نے ہی تو کل کہا تھا مجھے بتائیں ذاتی طور پر آ کے، جس نے بتانا ہو، وہ مجھے نہیں پتا آپ سے کسی نے بات کی ہے یا نہیں۔ بہرحال یہاں جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے میں نے اس کا ذکر کیا ہے، یہ مشاورت کے طور پر نہیں، اس میں مزید مشورے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کنٹرول کریں۔ شمس صاحب، لگتا ہے بہت پشیمانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو کہ آپ کس کس بات کا جواب دیں۔ آپ کہتے ہیں پچھلی باتوں کا جواب دوں، کل والی بات کا جواب دوں، آج والی کا دوں، کس کس بات کا جواب دوں؟ شمس صاحب، مرزا صاحب کی ذات ایسی ہے کہ اس پر جواب دیا نہیں جا سکتا۔ یہ جو بات میں نے لکھی ہے یہ ایک اصولی بات ہے، آپ اس اصول کا انکار کر کے دکھائیں کہ جو حدیث مرزا صاحب کی وحی کے خلاف ہوگی اس کو ردی سمجھ کر پھینک دیا جائے گا۔ کوئی حدیث مرزا صاحب کی وحی پر حکم نہیں ہو سکتی، قاضی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ حدیث تو بشر کا قول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قل انما انا بشر مثلکم، پتہ ہے نا، وہ تو بشر تھے نا، تو وہ بشر کا قول ہے۔ اور مرزا صاحب کی وحی یہ تو خدا کا کلام ہے، خدا کے کلام پر نبی کی حدیث قاضی نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے؟ کس کس بات کا آپ جواب دیں گے؟ اس عقیدے میں اور مرزا صاحب کی ذات میں چھید ہی چھید ہیں، یہاں پانی روکنا محال ہے۔ ایک ہی بندہ میں بات کر رہا ہوں، ایک ہی بندہ آپ بات کر رہے ہیں، کوئی 10 بندے تو یہاں پر آپ پر سوال نہیں تاگ رہے ہیں کہ آپ کو مصیبت بن رہی ہے کہ کس کس کا جواب دوں۔ ایک بندے کے سوالوں کے جواب دینے آپ کے لیے مصیبت بن گئے ہیں۔ کیوں؟ جس ذات کو آپ مانتے ہیں، جس عقیدے کو آپ مانتے ہیں، اس میں چھید ہی چھید ہے، ان باتوں کا جواب دیا نہیں جا سکتا۔